سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، مسجد کا بڑا شیدائی تھا، نماز پڑھنا، ذوق شوق سے آنا، عبادت میں لگے رہنا۔ ایک مرتبہ کچھ عرصے تک وہ نظر نہیں آیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ لڑکا آیا کرتا تھا، وہ آج کل مسجد میں نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور وہ لڑکا تو فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا ہے فوت ہو گیا؟ یہ کب؟ عرض کی کافی دن ہو گئے۔ فرمایا چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے والد سے تعزیت کرتے ہیں۔ اس کے گھر گئے، جا کے اس سے والد سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ تندرست تھا، کوئی ایسی بیماری یا کوئی مرض کوئی ایسا تھا تو نہیں، تو کیا ہوا اسے؟ تو والد نے کہا کہ حضور امیر المومنین، میرے بیٹے کے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور بس وہ واقعہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، ایک سانحہ ہوا، ایک حادثہ ہوا، وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور کہ ایک دن مسجد سے آپ کے پیچھے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا تو راستے میں اسے کسی عورت نے روک لیا اور روک کر اسے گناہ کی دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو اور معاذ اللہ گناہ کرو۔ وہ لڑکا اس کے ورغلانے میں آ گیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ جب اس کے گھر میں گیا اور گناہ کے قریب ہوا تو اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں اور عرش کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں گناہ کرنے لگا ہوں اور عرش کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آتے ساتھ ہی اس کے دل پہ ایسا ایک غم اور صدمہ طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گیا۔ عورت ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا، میں تو اس کے کس کام کے لیے لائی اور یہ تو بے ہوش ہو گیا۔ اس نے جیسے تیسے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا۔ وہ لڑکا جب ہوش میں آیا، گھر پہ آیا اور گھر پہ آ کے اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیا کرنے لگا تھا، میں کیا کرنے لگا تھا۔ اب اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ میں مسجد سے نکلا، عرش کا مالک مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس عورت سے باتیں کر رہا تھا، خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کے گھر میں داخل ہوا، خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کے قریب ہوا، خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں گناہ کرنے لگا، خدا مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب بار بار اس نے سوچنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل پہ ایسے طاری ہوئی، اس کا دل پھٹ گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا فرمایا ہے اللہ کے ڈر سے تمہارا بیٹا فوت ہو گیا؟ کہاں اس کی قبر؟ اس کی قبر پہ چلتے، اس کی قبر پہ گئے۔ قبر پہ جا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں۔ اے بیٹا تو اللہ کے ڈر سے دنیا سے چلا گیا، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا۔ قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین، اللہ سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے مجھے 2 ہی جنتیں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے 2 ہی جنتیں عطا فرمائی۔ یہ کیا تھا کہ جو نفس نے ملامت کی کہ کیا کر رہا ہے، یہ کس کام کی طرف جا رہا ہے، یہ کس گناہ میں پڑنے جا رہا ہے، تو جو خدا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ اور یہ استحضار جب بندے کے اوپر آتا ہے تو پھر نفس لوامہ کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ بندے کو ملامت کرتا ہے، وہ اسے سمجھاتا ہے، وہ اسے قبر کی یاد دلاتا ہے، وہ اسے آخرت کی جواب دہی یاد دلاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی تو مر کے اٹھے گا، تیرے اعضاء بولیں گے، تیرے ہاتھ بولیں گے تو نے کیا کیا تھا، تیری آنکھیں بولیں گی تو نے کیا کیا تھا، تیری زبان بولے گی کیا بولا تھا، کس کو گالی دی تھی، کس کا دل دکھایا تھا، کس کی غیبت کی تھی، کس کی چغلی کھائی تھی، کس کو برا بلا کہا تھا، کس کی دل شکنی کی تھی، کس سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ بندہ اختیار سے نہیں بولے گا، اختیار ختم، زبان خود بولے گی۔ قدم کدھر اٹھے تھے، ہاتھ سے کیا 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 تھا، ظلم کیا تھا، مارا تھا کسی کو، رشوت لی تھی، دی تھی، سود لیا تھا، دیا تھا، جو ہاتھ سے کیا ہوگا بولے گا۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا
تو یہ جو انسان کے اندر کبھی سوچ آتی ہے، کبھی ہم بیان سنتے ہیں، کبھی کوئی موت کا واقعہ دیکھتے ہیں، کبھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی قبرستان جانا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اچھی بات کان میں پڑ جاتی ہے، تو ہمارے اندر سے جو ملامت ہوتی ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، وہ نفس لوامہ ہے۔ اور یہ بھی نعمت ہے کہ کسی کا ضمیر، کسی کا نفس اسے ملامت کرے کہ تو گناہ گر رہا ہے۔